دوستوں، قدیم مصری ایک خاص عمل کا استعمال کرتے ہوئے جسم سے تمام نمی کو ہٹا دیا کرتے تھے، صرف ایک خشک شکل چھوڑ دیتے تھے جو آسانی سے خراب نہیں ہوتی تھی۔ اس عمل کو ممیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ ان کے مذہب میں یہ ضروری تھا کہ میت کو ممکنہ حد تک زندہ رکھا جائے۔ وہ اتنے کامیاب تھے کہ آج ہم ایک مصری کی ممی شدہ لاش کو دیکھ سکتے ہیں اور اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3000 سال پہلے اس کی زندگی میں وہ کیسا لگتا تھا۔ دی ریئل ورلڈ کے سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم 3 ناقابل یقین ممیز کی ڈسکوری کے بارے میں بات کریں گے جس نے دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اٹلی میں پائی جانے والی 2 سالہ لڑکی روزالیا لومبارڈو کی۔ اس ممی کو کیپوچن راہبوں نے دریافت کیا۔ ان کے کیٹاکامبس میں ایک قدرتی محافظ موجود ہے جو ان کے مردہ کو ممی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سب سے مشہور ممیوں میں سے ایک ممی 2 سالہ لڑکی روزالیا لومبارڈو کی ہے۔ روزالیا کو 1920 میں مرنے کے بعد کیٹاکامبس میں رکھا گیا تھا۔ اس کا جسم اتنا محفوظ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنے شیشے کے تابوت میں سو رہی ہو، اسی لیے اسے سلیپنگ بیوٹی کا عرفی نام دیا گیا۔ اس کی بہترین حالت کے تحفظ کا راز چند سال پہلے اس وقت کھلا جب ایمبلر الفریڈو سیلفیا کی ہاتھ سے لکھی ہوئی یادداشت دریافت ہوئی۔ اس یادداشت میں وہ کیمیکل ریکارڈ کیے گئے جو اس نے روزالیا کے خون میں داخل کیے تھے۔ یہ کیمیکلز فارمیلین، زنک سالٹس، الکحل اور گلیسرین تھے۔ یہ تجویز کیا گیا ہے کہ یہ زنک نمکیات تھے جو روزالیا کی حیرت انگیز حالت کے تحفظ کے لیے سب سے زیادہ ذمہ دار تھے۔ تو دوستو، اب ہم بات کریں گے ایسی ممی کی جس کا چہرہ مرنے کے بعد بھی حیرت انگیز طور پر خوبصورت ہے۔ اس ممی کو لولان کہا جاتا ہے۔ لولان کو 1980 میں دریافت کیا گیا تھا، لیکن یہ 3800 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کی موت تجارتی راستے پر ہوئی جسے سلک روڈ کہا جاتا ہے۔ قدرتی خشکی اور نمکین مٹی نے اسے اور 200 سے زیادہ دیگر ممیوں کو محفوظ رکھا۔ ممی کو لولان بیوٹی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے حیرت انگیز طور پر محفوظ خوبصورت چہرے کی خصوصیات ہیں، جو کہ موت میں بھی بہت خوبصورت رہیں۔ بدقسمتی سے وہ خطہ جہاں وہ اور دیگر افراد پائے گئے تھے وہ سیاسی طور پر غیر مستحکم ہے اور چین کے تارنتاس میں ممیوں کی دریافت کو بدامنی کے لیے ممکنہ طور پر اکسانے والے عنصر کے طور پر دیکھا گیا۔ چینی حکومت ان کی نسلی شناخت کی وجہ سے ممیوں تک مکمل رسائی کی اجازت دینے سے گریزاں ہے۔ تمام ممیاں کاکیشین ہیں اور اس حقیقت نے ایغور کے نام سے جانے والے مقامی لوگوں کے دعووں کو ثابت کیا ہے جو ایشیائی سے زیادہ یورپی نظر آتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے اصل باشندوں کی اولاد ہیں، نہ کہ بعد میں آنے والے۔ نمبر 3 پر ہم بات کریں گے دی لیڈی آف ڈائی ممی۔ چین کے شہر چانگشا میں ماوانگ ڈوئی آثار قدیمہ کے مقام پر ایک چینی بزرگ خاتون زن زوئی کی لیڈی آف ڈائی ممی دریافت ہوئی۔ دوستو، یہاں ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ہم جسم کے تحفظ اور ممی کی دریافتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ مصر اور فرعونوں کی ممی شدہ لاشوں کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی بہترین محفوظ لاشیں دراصل چین سے آتی ہیں؟ دی لیڈی آف ڈائی، جو کہ دیوا ممی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، مغربی ممالک کی 2100 سالہ پرانی ممی ہے اور اب تک کی پائی جانے والی قدیم انسانوں میں سے سب سے بہترین محفوظ ہے۔ تحفظ کی یہ ناقابل یقین سطح کیسے پوری ہوئی؟
اس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران اور حیران کر دیا۔ زن زوئی ڈائی کی خاتون 178 اور 145 قبل مسیح کے درمیان تقریباً 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اس کے مقبرے کے اندر موجود اشیاء ایک دولت اور اہمیت کی حامل عورت کی نشاندہی کرتی ہیں، اور جو زندگی میں اچھی چیزوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں، لیکن یہ قیمتی سامان اور عمدہ کپڑے نہیں تھے جنہوں نے فوری طور پر ماہرین آثار قدیمہ کی توجہ حاصل کی، بلکہ یہ اس کی باقیات کی غیر معمولی طور پر اچھی طرح سے محفوظ حالت تھی۔